دو. کہیے سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، میرے تقدیر میں بس خاک مدینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، میری تقدیر میں بس خاک مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ارے آپ کو کہیے موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. کہکشا چاند ستاروں کی ہنسی وادی کو، کہکشا چاند ستاروں کی ہنسی وادی کو، کچھ نہ لکھ پاؤ تو معراج کا زینہ لکھ دو. اور آج وسیم رضوی جو اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے سے گندگی پھیلا رہا ہے، شاعر کہتا ہے جس کی تقریر سے توحید رسالت ہوئے، جس کی تقریر سے توحید رسالت ہوئے، ایسے گستاخ کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ایسے گستاخ کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن شریف کے 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت طیبہ ہے، آیت کریمہ ہے. اللہ کے دو عالم کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آپ جس کے بزم میں آئے ہیں اسے پیروں کے پیر کہا جاتا ہے. غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی. جسم غوث الورا ایک طرف ہے اور دوسری طرف اس سے طبیب ملت ہے. آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم ہے جو پیروں کے پیر ہے اور ان کے نام کی یہ محفل ہے، اور ایک طرف ڈاکٹر نصیر الدین خان کے اثار ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، نبی کا غلام ہوتا ہے، نبی کا فرزانہ ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن اس کے مصطفیٰ سے اپنے دل کو جب روشن رکھتا ہے تو دنیا میں بھی رہتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرتا رہتا ہے، دین مدین کی خدمت کرتا رہتا ہے، اور اپنی قبر میں بھی ہوتا ہے تو دنیا کو یہی پیغام دیتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آپ میں سے جو لوگ واقف ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کچھ مہینے قبل کی بات ہے کہ ڈاکٹر نصیر خان صاحب کی قبر پھٹ گئی تھی اور نظر آ رہی تھی، اور ان کے شہزادے جناب ڈاکٹر مصطفیٰ رضا صاحب قبر کے اندر خود داخل ہوتے ہیں، خود اپنا بیان دیتے ہیں کہ میں قبر میں گیا تو پہلے میں ڈر رہا تھا، لیکن جب قبر کے اندر داخل ہوا تو والد محترم کی قبر کو میں نے دیکھا، اور قبر میں داخل ہونے کے بعد کفن کو بھی دیکھا کہ کفن میلا بھی نہیں ہوتا ہے، اور چہرے کا رنگ ایسے چمک رہا تھا جیسے کہ مرنے کے وقت چمک رہا ہے. اس لیے کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے جانے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ آپ پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. نبی کا چاہنے والا قبر میں اس لیے جانے کی تمنا کرتا ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، نبی سے ملاقات ہو جائے گی. اور کون جو نبی کا عاشق ہوگا؟ تو ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کی قبر کا جب یہ عالم ہے اور قبر میں کفن کا عالم ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کا عالم کیا ہے؟ مصطفیٰ سرور دو جہاں کے اولیاء کا عالم کیا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہانے زمانہ کی تھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اے میرے دوستو، اس سے سنیوں کا عقیدہ واضح ہو گیا. سنی جو بھی بات بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، کسی کا منہ دیکھ کر نہیں کہتا ہے. شریعت میں جو باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں جو آیا ہے، اسی کے اعتبار سے سنی کہتا ہے. اس لیے مت سمجھنا کہ یہ علماء کی لڑائی ہے، یہ مولانا ہمیں لڑاتا ہے. مولانا لڑاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو صحیح راہ دکھاتے ہیں، آپ کی اصلاح فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں صحیح راستہ کون ہے، غلط راستہ کون ہے. ابھی مفتی اور مظفر صاحب کی تقریر، علامہ اظہر صاحب کے خطاب کو سننا ہے. سید منظر صاحب نے کتنی بڑی اور بڑی بات اور بڑی اچھی باتیں کہی کہ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں آتے ہیں، نبی دو جہاں تشریف لاتے ہیں غلاموں کی قبر میں، اس لیے نبی کا چاہنے والا جب ان کو یاد کرتا ہے وہ سب تشریف لاتے ہیں، ان پر پایا نہیں کرتے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی مولانا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کان کھول کر سن لیجیے. آج لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب مردے کو ثواب نہیں پہنچتا، ایصال ثواب پر حق نہیں. کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ ایصال ثواب پر حق ہے، لیکن ایصال ثواب ہم جس کو کرتے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مومن ہو،
اور کرنے والے کے لیے بھی مومن ہونا ضروری ہے. پڑھنے والا بھی مومن ہو اور جس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے وہ بھی مومن ہے. ورنہ جو بے ایمان دنیا سے جاتا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ مر گیا مردود جس کا فاتحہ نہ درود. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے جو بھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور اس قرآن کی برکت سے تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے. حدیث کی بڑی ایک معتبر کتاب ہے سیاہ سکہ میں جس کا شمار ہے سنن ابی داؤد شریف. ابو داؤد شریف کی حدیث سماعت کریے. ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ 399 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. غور سے سنیے جس سے ہم سنیوں کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جو مردے کو ثواب پہنچاتے ہیں وہ ثواب پہنچتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ مرنے والا مومن ہونا چاہیے, پڑھنے والا بھی مومن ہونا چاہیے. پڑھنے والا بدعقیدہ ہوگا تو صبح سے شام تک اگر کتنے بار بھی قرآن شریف پڑھ دے گا تو ثواب نہیں پہنچے گا, اور جو مرا ہے وہ کبھی اس کو ثواب پہنچے گا اور کبھی اس کو فائدہ پہنچے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, صحابی رسول ہے حضرت عمرو بن عاص. حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے, ایک بات پوچھنے کے لیے. میرے آقا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن عاص پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جن کا نام عاص ابن وائل جو پوری زندگی آپ سے دشمنی رکھا, پوری زندگی آپ کی مخالفت کیا اور اسی مخالفت کے عالم میں دنیا سے وہ چلا گیا, مر گیا. لیکن یا رسول اللہ سوال یہ لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میرا باپ عاص ابن وائل مرنے سے پہلے جو ہے مجھے اور میرے بھائی ہشام ابن عاص کو بلایا اور بلا کر کے کہا میرے بیٹے سنو جو تمہیں ترکے میں وراثت میں جو 50 اونٹ ملے ہیں میرے مرنے کے بعد یہ اونٹ کو میری طرف سے صدقہ و خیرات کر دینا, اور صدقہ و خیرات کر دو گے تو اس کی وجہ سے اللہ میرے عذاب میں تخفیف فرما دے گا, اللہ میرے عذاب میں کمی کر دے گا. اس لیے میرا باپ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کیا. میرے بھائی ہشام ابن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ کو صدقہ و خیرات کر دیا, لیکن میرے پاس ابھی 50 اونٹ ہے. میں آپ کا غلام ہوں, آپ جو کہیں گے اسی پر میں عمل کروں گا, آپ کے فرمان پر میں چلوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اور وہ کیا تھا, وہ اونٹ نہیں بلکہ وہ غلام کی بات تھی. یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی حصے میں 50 غلام ملے اور میرے بھائی کو بھی حصے میں 50 غلام ملے, اور میرا باپ مرنے سے پہلے وصیت کیا کہ تم لوگ میری طرف سے صدقہ و خیرات کی نیت سے یہ 50 غلام کو آزاد کر دو گے تو اس آزادی کی برکت سے اللہ میرے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہی مسئلہ لے کر کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا. غور سے سنیے حضور کے الفاظ. آج بھی ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ 399 میں حدیث الفاظ مصطفیٰ موجود ہے. میرے آقا نے آنے والے اس صحابی رسول سے کہا عمرو بن عاص سے کیا میرے نبی نے فرمایا, غور سے سنیے. میرے نبی نے فرمایا لو کان مسلما فاعتقت منه او تصدقت منه او حجزت منه بلغه ذلك, کہیں سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا عمرو بن عاص اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا تو تم اس کی طرف سے اگر غلام آزاد کرتے, اگر اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے, اس کی طرف سے حج کرتے تو یقینی طور سے اس کا ثواب اسے ملتا. لیکن تیرا باپ جو بنا ہے کفر کی حالت میں بنا ہے, بے ایمان ہو کر کے دنیا سے گیا ہے, تم جتنا بھی اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو گے اس کا نفع اور فائدہ اس کو نہیں ملے گا. بولے ارشاد مصطفیٰ سے ہم سنیوں کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ایصال ثواب پر حق ہے, لیکن مرنے والا بھی مومن ہونا چاہیے, پڑھنے والا بھی مومن ہونا چاہیے. پڑھنے والا بھی مومن ہوگا, مرنے والا بھی مومن ہوگا تو اس کو ثواب پہنچے گا. اور جو کہتا ہے ایصال ثواب پر حق نہیں ہے تو میں سمجھ گیا کہ وہ مردہ ہے لیکن بے ایمان ہے, اسے ثواب نہیں ملتا ہے. ہم سنیوں کو ثواب پہنچتا ہے چونکہ سنی نبی کے عشق میں مرتا ہے, نبی کی محبت میں مرتا ہے. پڑھنے والے بھی سنی ہوتے ہیں اور جس کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنی ہوتا ہے. اس لیے یقینی طور سے ضروری ہے ایصال ثواب کے لیے کہ ثواب پہنچانے والا بھی مومن ہونا چاہیے.
جس کے لیے اشارے سوال کرتے وہ بھی مومن ہونا چاہیے. مفتیان کرام سے پوچھ لیجیے. لہٰذا اتنی بات یاد رکھیے، چرکی میں آپ لوگ خلق مند زندگی گزارتے ہو. اگر بےایمان مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے تم نے ایک قرآن کیا، اگر 1000 قرآن بھی ختم کرا دو گے، میں نہیں کہتا نبی کا ارشاد ہماری رہنمائی فرماتا ہے. نبی نے 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہادی اعظم مصطفیٰ جب رحمت نے فرمایا ہے، بےایمان سے صبح سے شام تک 1000 بار بھی قرآن پڑھا لو گے تو مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. معلوم کیا ہوا؟ فائدہ پہنچانے کے لیے اور فائدہ پہنچنے کے لیے دونوں طرف سے ایمان کا رشتہ مصطفیٰ جانے سے اگر مضبوط ہے، جانے ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے عشق سچا ہے تو پہلے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے. اس لیے مدرسوں کے ہاتھ سے مدرسے سے بچے کو بنانا، پیسے کو دریا میں ڈالنا ہے، ضائع کرنا ہے. لیکن سنی سے عقیدہ کا بچہ اگر ایک بچہ بھی آ کر کے ایک پارا بھی پڑھ دے گا، ایک سورہ بھی پڑھ دے گا تو ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی پڑھے گا اللہ اپنے فضل سے اتنا دے گا کہ مردے کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے ابھی فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے تبھی کامیاب ہو. پروپرٹی لے کر کے چلے جاؤ گے نبی کا اس کام دے گا. اس کے مصطفیٰ نام ہے کیا؟ اس کے مصطفیٰ نام ہے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کیے گا. نبی نے 2 جہاں کی اطاعت کرنے کا، نبی کی اطاعت سے دور ہو جاؤ گے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ گے، ہر جگہ ذلیل رسوا ہو جائے گے، بارگاہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، زمانے میں روشن ہو جاؤ گے. سرکار مجاہد ملت کو کون نہیں جانتا؟ آخری بات، رئیس اعظم کی ساتھ ہے اللہ حضرت صاحب کی بارگاہ سے ہزار بڑے کا زمینیں تھی، لیکن سرکار مجاہد ملت پوری زندگی فقیری اور درویشی گزارا. کبھی ریل میں ہوتے، کبھی جیل میں ہوتے. آج تو ہم حق بات کرنے کے لیے رشتے دار کے سامنے کرتے ہیں، لیکن باہر مجاہد ملت اور شور رضا کا نام تھا، اس حامدی شیر کا نام تھا کہ مجاہد ملت جو بات کرتے تھے تو اپنے دھیان میں بتاتے تھے اور بستیوں کے نقلیوں کے ایمان میں جا کر کے حق کی آواز کو ایسے بلند کیا ہے کہ ایک وقت میں دل کا شاہ جی نے کہا تھا دشمن کی چھاتی پہ دے دو آزاد. یہ طریقہ مجاہد ملت کا ہے. مجاہد ملت سرزمین عرب میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی شریف میں مجاہد ملت نے برسر عام کہا کہ اس مہادی امام کے پیچھے میری نماز نہیں، اس نبی امام کے پیچھے میری نماز نہیں. جو نبی کا مستعار ہوتا ہے حبیب الرحمان اسے اپنے امام نہیں بناتا ہے، جو نبی کا غدار ہوتا ہے حبیب الرحمان اسے اپنے قدموں میں لاتا ہے، اور جو نبی کا وفادار ہوتا ہے حبیب الرحمان اسے اپنے سر کا تاج بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہد ملت کو جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن مجاہد ملت ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ بتا دیا کہ نبی کا شیر ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، جہاں پر ہوتا ہے کی آواز کو بلند کر دیتا ہے. ڈاکٹر رشید خان صاحب نے یہی پوری زندگی کیا. ایک ڈاکٹر ہو کر کے نبی نے روحانی کی بات کیا کرتے تھے، امام عقیدے کی شرح کیا کرتے تھے. میری جب شادی ہوئی تھی میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ تبلیغ کیا کام کرتے ہیں. میں نے کسی طرح سے ان تک بات پہنچائی تو برجستہ انہوں نے کیا کہا تھا دسترخوان پر، مولانا صاحب رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تبلیغ کرتے ہیں اس لیے ان کے پاس پیشنٹ کب آئیں گے اور مریض کب آئیں گے. رزق کا مالک اللہ ہے. جو میرے پاس علم ہے مفتی اعظم کا صدقہ ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ پوری زندگی بس میں اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتا رہوں گا، جس کی میں خدمت کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. آپ کی فکریہ ہے جس کی وجہ سے غیر کو غیر ان کے اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. لیکن میں کہتا ہوں اے ڈاکٹر نصیر الدین، تم کو رشتہ نے تم سے ساتھ چھوڑا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے مصطفیٰ کی محبت تمہارے ساتھ ہے، نبی کا عشق تمہارے ساتھ ہے، نبی کا فیضان تمہارے ساتھ ہے، اولیاء کرام کی کرامتیں تمہارے ساتھ ہے، تاج الشریعہ کا فیضان تمہارے ساتھ ہے. یہی فیضان کا نتیجہ ہے. 1-2-3 سال سے بھی زیادہ مرنے کے ہوں گے، لیکن آج بھی ان کی قبر سے یہی آواز آتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی سمن میدان نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی سمن میدان نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا. تو مصطفیٰ کے غلاموں کے کفن کا عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کا خدا. میرے دوستو دین پر قائم رہو. کسی میں بھرائی ہے، کسی کے چہرے ہونے کو مت دیکھو. کوئی پروپرٹی لے کر کے ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے.
دنیا میں مرے گا تو کتے کی موت مرے گا، اور قبر میں ایسی ٹھوکائی ہوگی کہ مرنے کے بعد سمجھ لے گا مان لے کر کے کوئی ہمیشہ زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے ایک گز بھی زمین کسی کے مانو گے اور ہمارے کرام سے پوچھو قیامت پہ کیا اس کی سزا ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جشن غوث الورا زندہ باد، عرس تبلیغ ملت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ واہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کم سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے پیار کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو یہی کو چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے ہے، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ حضرات تیزی کے ساتھ شاعر حضرت عزیز کا یہ شاعر ہے گرامی اللهم صل على سيدنا محمد۔ ملازہ فرما لیں ان کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، ملازہ فرما لیں۔ چراغ محبت چراغ محبت چراغ